بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیبیٹ کورس کی پہلی کلاس میں میں آپ کا بھائی ندیم الرشید اپنے تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے وہ تمام دوست اسٹوڈنٹس جو کنونشنل ڈیبیٹ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے خدمت میں مباحثے کی تقریر کا سٹرکچر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کامیاب ڈیبیٹر بننا چاہتے ہیں، فاتح ڈیبیٹر بننا چاہتے ہیں، آپ مباحثہ جیتنا چاہتے ہیں، تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو مباحثے کی تقریر کا سٹرکچر معلوم ہو کہ وہ کون سے عناصر ہیں جن سے مباحثے کی یا کنونشنل ڈیبیٹ کی تقریر وجود میں آتی ہے۔ تو وہ 6 عناصر ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے قرارداد۔ قرارداد وہ متنازع فی امر جس میں بحث کی جاتی ہے، جس کی موافقت کی جاتی ہے یا مخالفت کی جاتی ہے۔ تقریر میں اور قرارداد میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تقریر کا ایک موضوع ہوتا ہے، وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ختم نبوت، رمضان، فضائل صدقات، کچھ بھی آپ اپنے حساب سے، قیام پاکستان یا 14 اگست، یوم آزادی، کوئی بھی آپ موضوع لے کر اس کے اوپر تقریر کر سکتے ہیں۔ لیکن مباحثے میں وہ کوئی یعنی موضوع نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک قضیہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جملہ ہوتا ہے، اس میں ایک بات ہوتی ہے جس کی موافقت کی جاتی ہے یا جس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وقت بے وفا ہے، یہ ایک قرارداد ہے۔ ایک فرد آ کر اس کی موافقت کرے گا کہ وقت بے وفا ہے، اس پر دلائل پیش کرے گا، اور دوسرا آ کر اس کی مخالفت کرے گا کہ وقت بے وفا نہیں ہے۔ یا امن کے لیے جنگ ضروری ہے، قائد ایوان آ کر اس کی موافقت میں تقریر کرے گا اور دلائل دے گا کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے، اور قائد حزب اختلاف آ کر اس کی مخالفت کرے گا کہ امن کے لیے جنگ ضروری نہیں ہے، وہ اس پر دلائل پیش کرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز، مباحثے کا موضوع نہیں ہوتا، مباحثے کی قرارداد ہوتی ہے جس کی موافقت کی جاتی ہے یا مخالفت کی جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے ذیلی اور ضمنی دعویٰ جات۔ قرارداد کے ضمن سے کچھ دعوے اخذ کرنا پڑتے ہیں جن کی بنیاد پر قرارداد کو ثابت کرنا پڑتا ہے، یا قرارداد کے حوالے سے جو ہم نے پوزیشن اختیار کی ہے، فرض کریں ہم نے مخالفت کی پوزیشن اختیار کی ہے تو ہم نے پھر مخالفت کو ثابت کرنا ہے۔ مثال کے طور پر امن کے لیے جنگ ضروری ہے تو ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں، صدر اعلی وقار، اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر فکری اعتبار سے دیکھا جائے، یا ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو میڈیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، عدلیہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، مقننہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، انتظامیہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اسی طرح سے منطقی اعتبار سے دیکھتے ہیں، فلسفیانہ اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو پھر ہم مختلف اعتبارات سے اس قرارداد کا ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں، یا مختلف پہلوؤں سے ہم اس قرارداد کا ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں، اور پھر جو ہم نے پوزیشن اختیار کی ہوتی ہے، موافقت یا مخالفت، اس کو ہم ثابت کرتے ہیں۔ تیسری چیز مباحثے کی تقریر میں وہ ہے دلیل، وہ کلام جس سے دعویٰ ثابت کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرارداد ہے امن کے لیے جنگ ضروری ہے، اور اس قرارداد کی ہم موافقت کر رہے ہیں، اس کے لیے ذیلی و ضمنی دعویٰ ہوگا، صدر اعلی وقار، اگر کامن سینس کے اعتبار سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے، اس کے اوپر دلیل کیا آ جائے گی؟ صدر اعلی وقار، اگر کامن سینس کے اعتبار سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو ایک عام انسان کی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب تک بدامنی پھیلانے والوں کے خلاف جنگ کر کے بدامنی کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ علی وقار یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے۔ تو یہ ہے دلیل۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے شواہد۔ دلیل ایک منطقی استدلال ہوتا ہے، لاجیکل آرگومنٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کو پختہ کرنے کے لیے ہم کوئی شعر پڑھ دیتے ہیں، ہم کوئی سند یا گواہی پیش کر دیتے ہیں، ہم کوئی کسی بڑی شخصیت کا قول پیش کر دیتے ہیں، ہم کسی کتاب کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں، یا پھر ہم کوئی خبر یا کوئی رپورٹ وغیرہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ شواہد ہے، اور عام طور پر جب ہم شواہد پیش کرتے ہیں تو دلیل کے اوپر جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے رد دلیل۔ رد دلیل سے مراد وہ دلیل ہے جس سے فریق مخالف کی دلیل کا رد کیا جاتا ہے۔
وہ دلیل جس سے فریق مخالف کی دلیل کا رد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امن کے لیے جنگ ضروری ہے، ہم اس کی موافقت کر رہے ہیں، تو ایک مقرر اس کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صدر اعلی وقار امن کے لیے جنگ ضروری نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جب بھی امن قائم ہوا ہے ہمیشہ مذاکرات سے ہوا ہے، جنگوں کا خاتمہ ہمیشہ مذاکرات سے ہوا ہے اور اسی کے نتیجے میں امن قائم ہوا ہے، لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ امن کے لیے جنگ نہیں، مذاکرات ضروری ہیں۔ اب اس نے یہ دلیل پیش کی ہے تو اس دلیل کے مقابلے میں اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے جب ہم کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو ہماری وہ دلیل رد دلیل کہلاتی ہے، اور یہ مباحثے میں بہت ضروری ہے۔ رد دلیل کے بغیر مباحثہ نہیں ہوتا، جس طرح سے دلیل کے بغیر مباحثہ نہیں ہوتا اسی طرح سے رد دلیل کے بغیر بھی مباحثہ نہیں ہوتا۔ چھٹی چیز ہے اپیل۔ آخر میں صدر مباحثہ کے توسط سے باشعور ایوان سے اپیل کی جاتی ہے کہ ان تمام دلائل اور حقائق کی روشنی میں صدر مباحثہ کے توسط سے یہ ایوان سے یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ اس قرارداد کو منظور کر لیں یا مسترد کر دیں۔ اگر وہ موافقت کر رہا ہے تو کہے گا کہ منظور کر دیں، اگر وہ مخالفت کر رہا ہے تو وہ باشعور ایوان سے اپیل کرے گا کہ وہ اس کو مسترد کر دیں۔ عام طور پر اپیل تقریر کے آخر میں قائد ایوان یا قائد حزب اختلافی کرتے ہیں، لیکن دیگر مقررین بھی اپیل کر سکتے ہیں۔ اور آج کل جن لوگوں کو مباحثے کی تقریر کا سٹرکچر معلوم نہیں ہوتا وہ یہ جملہ بول کر چلے جاتے ہیں کہ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ یہ نہیں بولنا چاہیے، اگر آخر میں کچھ کہنا ہے تو اپیل کرنی چاہیے، ورنہ اختتام پر کیا کہنا چاہیے؟ تو اختتام مباحثے کی تقریر کے آغاز اور اختتام پر ہم انشاءاللہ ایک مستقل ویڈیو بنائیں گے، تو یہ ہمارا کورس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ اس کورس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔